کہ طالبان کی وکالت ہمیں دنیا کی مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں دے گی. یہ ایک ڈینجرس کھیل ہے کیونکہ دنیا شاید طالبان سے تو بات کر لے لیکن اس چکر میں کہ ہم طالبان کے ماموں ہیں ہم سے بات نہیں کرے گی کیونکہ طالبان بھی ہمیں ماموں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ تو دیکھ لی ہے. اگر چند ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے وہ خود کو انٹرنیشنلی ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت ویک کوشش ہے. کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے چین کے صدر بھی ان سے نہیں بات کرنا چاہتے 20 ماہ سے, امریکہ کے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, سعودی عرب سے بھی کتنے تعلقات بند ہیں, سعودی فارن منسٹر انڈیا سے ہو کے چلے گئے ہیں. طالبان کو ریپرزینٹ کرنے کے بجائے اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جائے اور پاک یو ایس ریلیشن کے اوپر فوکس کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کہ طالبان کتنے لبرل ہو جائیں وہ طالبان رہیں گے. کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے افغان طالبان کے حوالے سے دنیا کو پھر سے خبردار کر دیا ہے. کیا کہا ہے آپ کو وہ سنواتے ہیں. This is where the world, it's a critical point for Afghanistan. The world must engage with Afghanistan because if it pushes it away, within the Taliban movement, I would imagine there would be hardliners. A stable Afghanistan government which can then take on ISIS. And believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. مزمل صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ, لیکن دنیا افغانستان کے معاملے میں یہ کہتی ہے کہ جو کہا گیا وہ کیا نہیں گیا. ایسے میں بار بار ہماری جانب سے ایک ہی بات کیا رنگ لائے گی آپ کے خیال میں؟ عمران خان صاحب کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے اور خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, کیونکہ دنیا ان سے پاکستان پر بات کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. اور وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے, چین کے صدر بھی ان سے نہیں بات کرنا چاہتے 20 ماہ سے, امریکہ کے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, سعودی عرب سے بھی کتنے تعلقات بند ہیں, سعودی فارن منسٹر انڈیا سے ہو کے چلے گئے ہیں. اور باقی جو ہم نے پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ تو دیکھ لی ہے. اگر چند ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے وہ خود کو انٹرنیشنلی ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت ویک کوشش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی انٹرنیشنل لیڈر اپنی ریلیونس نہیں بنا سکتا ہے کہ وہ چند ٹی وی انٹرویوز میں ایسی باتیں کرے جو ہیڈ لائنز بن سکیں, جو ہیڈ لائن بن سکیں, کیچنگ ہوں اور جو بڑی بلوئنگ ہوں. جی طالبان واپس پرانے طالبان بن جائیں گے, جی دہشت گردی دوبارہ شروع ہو جائے گی. ہیڈ لائنز تو بن سکتی ہیں پر آپ دوسری سٹیٹس کو ان سے متاثر نہیں کر سکتے ہیں. انہیں حقیقت پتہ ہوتی ہے. جہاں تک طالبان کی بات ہے, اگر طالبان کو دنیا سے پیسے چاہیے تو انہیں دنیا کی بات ماننی پڑے گی. سب سے پیسے تو وہ لے نہیں سکتے ہیں. اگر انہوں نے چین سے لینے ہیں تو امریکہ سے نہیں ملیں گے, یورپ سے نہیں ملیں گے, اور اگر امریکہ اور یورپ سے لینے ہیں تو چین اور روس سے نہیں ملیں گے. سادہ سی بات ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ چین بھی ہمارا پارٹنر ہے اور امریکہ بھی ہمارا دوست ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی لیے جو قطر میں اس بار مذاکرات ہوئے ہیں ان میں انڈر دی ٹیبل تو یہی بات ہے کہ طالبان نے کدھر چلنا ہے. انہوں نے کیا چین کے ساتھ چلنا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے جو ابھی خودکش حملہ ہوا ہے ISIS کا, اس میں تو چینی خودکش بمبار انہوں نے یوز کیا ہے ISIS والوں نے, جو چین کے لیے ایک بڑی خطرے کی بات ہے کہ اگر وہاں ایسا بھی ہو رہا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈینجرس کھیل ہے. میں نے پہلے بھی اس شو میں کہا ہے کہ طالبان کی وکالت ہمیں دنیا کی مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں دے گی, کیونکہ دنیا شاید طالبان سے تو بات کر لے لیکن اس چکر میں کہ ہم طالبان کے ماموں ہیں ہم سے بات نہیں کرے گی کیونکہ طالبان بھی ہمیں ماموں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قطر میں مذاکرات کے لیے انہوں نے کوئی کہا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ آئے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی سیکورٹی وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ذریعے بات کریں گے, وہ اپنی بات ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ہم خام خواہ, میرا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں ہاں تو کون میں خام خواہ والی بات ہے. آپ طالبان پرانے, یہ تو ایسی ہی بات ہے میں کہوں مجھے اگر نوکری نہ ملی تو میں ڈاکو بن جاؤں گا, کل کو کوئی کہے اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ بن جاؤں گا. دنیا میں یہ بات کوئی مانے گا کہ اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں واپس دہشت گرد بن جاؤں گا, تو آپ مجھے اس لیے پیسے دیں کہ میں واپس دہشت گرد نہ بن جاؤں. یہ نیریٹو کوئی نیریٹو ہے دنیا میں بیچنے کے لیے؟ کوئی اس نیریٹو کو خریدے گا کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو وہ واپس دہشت گرد بن جائیں گے, وہ دنیا میں واپس دہشت گردی کریں گے؟ میرا مطلب ہے یہ بات کہنے کے لیے ہے. یہ تو ان کا ایک برا فیس دنیا کے سامنے لانے والی بات ہے. اگر ان کا کوئی اچھا چہرہ لانا ہے تو پہلے تو وہ خود ہی لائیں, خود کوئی ایسے کام کریں جو دنیا کو نظر آئے کہ تبدیلی والے کام ہیں. کوئی ایک خاتون وزیر ہی رکھ کے دکھا دیں, کوئی خواتین کے تعلیمی اداروں کے دنیا کو ٹورز کرائیں کہ دیکھیں ہماری لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. وہاں تو کل بھی خواتین کا جلوس نکلا ہوا تھا, انہوں نے بھی وہی کام شروع کیا جو پاکستان میں, انہوں نے اس کی کوریج روک دی ہے کہ خواتین کا جلوس نکلے تو کوئی اس کی کوریج نہ کرے. جیسے ہمارے یہاں مختلف چیزوں کی کوریج بند ہے تو ہم شاید ان کو یہی سکھا رہے ہیں کہ آپ معاملے کو حل نہ کریں, کوریج بند کر دیں, اس سے بڑا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
मैं नहीं समझता इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, इट्स गोइंग टू बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक हो गया कि तालिबान कितने ही लिबरल हो जाएं वो तालिबान रहेंगे। ठीक वो ठीक है कितने ही आप उनको बताएं कि लिबरल हो गए वो तालिबान रहेंगे, और वहाँ दाइश नहीं अलकायदा भी दोबारा वहाँ से इम्कानात आ रहे हैं कि वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं। दूसरी ये कि जो डिफेक्टो सूरत हाल है वो तो यही है कि वहाँ तालिबान मौजूद हैं, और अभी फिलहाल आलमी हुकूमतें दोहा में उनसे ही बातचीत कर रही हैं और उनको इमदाद का भी यकीन दिला दिया है अमेरिका ने। तो अब सूरत हाल यही है कि जैसे मैंने कहा कि तालिबान रहेंगे, उनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आएगा जो हम सोचना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है वो उनके माजी के मौक़िफ़ के मुताबिक है कि जब हम ऑपरेशन के लिए जा रहे थे स्वात या फाटा वगैरह में, तो तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात का दौर हुआ था, और उसमें रुस्तम शाह मेमन साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी थे उसके अंदर। तो मुज़ाकरात तो वो सब भी करते रहे, आज भी उनका वो कहना यही है, तो कोई नई बात इसमें नहीं। सुनहरा, अब चूंकि अमेरिका ने भी तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है, तो लगता है क्या इसका कोई बामानी जो रिजल्ट है वो सामने आएगा? तो अभी थोड़ा सा तालिबान को रिप्रेजेंट करने के बजाय अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए और पाक यूएस रिलेशन के ऊपर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि हम मेरे ख्याल है काफ़ी लोएस्ट एब पे हैं इस वक्त। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑन पाक यूएस रिलेशनशिप काफ़ी शैम्बल्स में है। बहुत विंडिक्टिव बयानात दिए वेंडी शर्मन ने इंडिया से बैठ के, और वो हमसे जो बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमसे एक एयर कॉरिडोर मांग रहे हैं। अब एयर कॉरिडोर भी मांग रहे हैं और साथ हमें डॉन बन के भी दिखा रहे हैं, मतलब बदमाशी भी दिखा रहे हैं और हमारा एरिया भी यूज़ करना चाह रहे हैं। दिस एग्जैक्टली इज़ द बिहेवियर जो हमेशा से अमेरिका का रहा है। एक तो आई अप्रिशिएट कि हमने उनकी बातें मान के भी देख लिया, तो अब ज़रा हम उनको कोल्ड शोल्डर दे के भी देख लेते हैं कि वो क्या कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम सेन माइंड के साथ थोड़ा सा सोच समझ के इस वक्त चलने की ज़रूरत है। आप ज़रूर अफगानिस्तान के स्पिल ओवर की और दाइश की बात करें, लेकिन साथ ये भी बात करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो वो हमें अपना एलाय भी नहीं मानते। वो बहुत क्लियरली सलामती काउंसिल में इंडिया के रोल को अप्रिशिएट करके गई हैं, वो वाला रोल जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 2 मौक़ों पे शिरकत ही नहीं करने दी। तो थोड़ा सा फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ओनली अफगानिस्तान विच इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल फोकस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है पाक यूएस रिलेशनशिप पे फोकस करें, वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। अंबर, जिस तरह से जुनैरा कह रही है कि तालिबान को रिप्रेजेंट करने की बजाय पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, और बार बार तालिबान को रिप्रेजेंट करना एक ऐसे वक्त में जबकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी भी नहीं है, दुनिया को बिलखुसूस अमेरिका को क्या मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, वजीर आज़म इमरान खान के ये बार बार इंटरव्यूज देना और उनका मौक़िफ़ जो उनका मौक़िफ़ रहा है, जो पाकिस्तानी रियासत का भी मौक़िफ़ है कि तालिबान को इंगेज करना चाहिए ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो अवर्ट हो, जो डॉलर्स फीस हुए हों वो उनको हासिल हो ताकि मदद हासिल हो। साथ साथ आप देखिए तालिबान जो है वो भी बातचीत कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ, हुकूमतों के साथ। तो उसमें मैं जानना चाहूंगी कि वजीर आज़म इमरान खान जो बार बार ये इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसमें मैं जुनैरा से इत्तफाक करती हूँ कि इससे ऐसे जाहिर बार बार होता है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है वो तालिबान की वाकई तर्जुमानी ज्यादा कर रहे हैं बजाय कि ये कि पाकिस्तान की बात करें। मेरे ख्याल में कि इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि क्या सवाल पैदा होता है कि क्या तालिबान को अगर हम पैसे देंगे तो वो 20 साल पुराने वाले तालिबान क्यों नहीं होंगे? हम वजीर आज़म इमरान खान और हम सब जानते हैं कि इसमें ऐसे मिलिटेंट्स भी तालिबान में मौजूद हैं जो एक्सट्रीम हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हक में भी ना हो, वो उनको पोजीशंस भी। इमरान खान साहब ने भी अपने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि वो ज़ाहिर हुकूमत में अपना एक जगह भी चाहते हैं, मकाम भी चाहते हैं, उनको रुक दिया जाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अब वो गवर्नेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है वो फिर पूरी तो नहीं होती ना। और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक जो फिक्र है वो ये है कि दोबारा से दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान से दीगर मगरबी ममालिक तक पहुंचेगी, क्या ये गारंटी कर सकती है, ज़ामिन बन सकती है तालिबान? अब आप देखिए कि इसमें जो फर्क था, जो इस वक्त इससे पहले NBC बात कर रहे थे
کہ طالبان ہی بہترین طریقے سے داعش سے نمٹ سکتے ہیں. فرق یہ تھا کہ جب غنی کی حکومت تھی تو اس وقت دو میرے خیال میں گروپس تھے جو اس وقت لڑ رہے تھے. ایک زیادہ ڈومیننٹ تھا. اب ان کو حکومت مل چکی ہے اور تھوڑی سی ماڈریشن بھی ظاہر کرنی پڑے گی اپنے بیانیے میں, اپنی آئیڈیالوجی میں, تاکہ تمام جو انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں, جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تاکہ افغانستان اکٹھا رہے, اس کو گورن کر سکے. لیکن آپ یہ جو ایکسٹریم فیکشنز ہوتے ہیں ان کو خوش نہیں کر سکتے, اور خدشہ یہی ہوتا ہے کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ٹوٹ کر داعش میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے, نہ صرف دوبارہ داعش جو ہے وہ حملے بھی کرتی رہی, یہ نہیں اس کا یہ مطلب کہ بالکل ڈیپ سٹیبلائز ہو جائے گی, لیکن گورن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں, پاکستان میں بھی بہت سارے تحریک طالبان پاکستان کے حملے ہیں. حالانکہ ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے, یہاں بھی زیادہ حملے ہو چکے ہیں. اس میں آخری پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں, اور یہ بہت کی ہے, کہ ہم پھر یہ جب ظاہر کرتے ہیں, جب ایسے طالبان کی ترجمانی کرتے ہیں, ایسے ظاہر کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس لیوریج ان پر ہے, لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس لیوریج نہیں ہے. تو کچھ میرے خیال میں کہ ٹھیک ہے, اس میں بہت اچھے پوائنٹس بھی تھے, بٹ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ ہر میسجنگ. ٹھیک ہو گیا. NBC آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟